پہلی گولی میرے کندھے پہ لگی، دوسری گولی جو ہے یہ میری لوئر بیک پہ، یہ یہاں پہ لگی، اس کے بعد میری ٹانگ میں ادھر گولی لگ رہی ہے، میری ٹانگ میں جب ادھر سے گولی لگی، ادھر بھی مجھے گولی لگی، تو مجھے اب پتہ چلا کہ یہ گولیاں صرف ادھر سے نہیں آ رہی ہیں، ادھر سے بھی آ رہی ہیں اور پیچھے سے بھی آ رہی ہیں، تو 3 سائڈ سے فائرنگ ہو رہی تھی۔ پاکستان جیسے ملک میں نا صحافیوں کو دھمکیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ہم پہ جھوٹے الزامات لگتے ہیں، ہماری جو فیملی ہے اس کو تھریٹ کیا جاتا ہے، سوشل میڈیا پہ طرح طرح کے الزامات لگائے جاتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، میرے پہ ایک جھوٹا الزام لگ رہا ہے کہ آپ اجمل قصاب کے گاؤں گئے اور آپ نے اس کے گاؤں میں جا کے اس کے گھر کے سامنے پروگرام کیا۔ میں کبھی اس کے گاؤں گیا ہی نہیں، میں نے کبھی وہاں جا کے پروگرام کیا ہی نہیں۔ ایک الزام لگ رہا ہے کہ جناب آپ کا وہ یہاں پہ چک شہزاد میں بہت بڑا فارم ہاؤس ہے، چک شہزاد میں میرا فارم ہاؤس ہے ہی نہیں ہے، وہ فارم ہاؤس کسی اور کا ہے۔ الزام لگ رہا ہے دبئی میں آپ کا بہت بڑا ولا ہے، میں دبئی تو کیا، میرا تو پاکستان سے باہر کوئی بینک اکاؤنٹ تک نہیں ہے۔ آپ یقین کریں گے کہ میرے پہ قتل کی جھوٹی ایف آئی آر درج ہو چکی ہے، میرے پہ اغوا کی جھوٹی ایف آئی آر درج ہو چکی ہے، اور اس کے علاوہ میرے پہ توہین رسالت کا جھوٹا الزام لگ چکا ہے۔ میں نے یہ ہر طرح کے الزامات عدالتوں میں فیس کیے اور وہاں سے کلیئر ہوا ہوں۔ کوئی جرنلسٹ جو ہے وہ قتل کا مقدمہ جو ہے اس کو فیس کر سکتا ہے، اغوا کا مقدمہ بھی فیس کر سکتا ہے، اور کوئی اس پہ الزام لگا دیں، لیکن جب آپ کسی پہ توہین رسالت کا الزام لگا دیتے ہیں نا، تو اس کو ڈیفینڈ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ میں اس لحاظ سے بہت خوش نصیب ہوں کہ جب مجھ پر یہ الزام لگا تو پاکستان کے بہت بڑے بڑے جید علماء نے میرے حق میں فتویٰ دیا کہ یہ حامد میر پہ لگایا جانے والا الزام غلط ہے، اور یہیں سے آپ کو سٹرینگتھ ملتی ہے اپنے لوگوں سے۔ تو جب 2014 کی بات ہے کہ مجھے جیو ٹی وی کی مینجمنٹ نے کہا جی آپ نے کراچی آنا ہے اور ہم نے ایک بہت بڑا پروگرام کرنا ہے یہاں پہ، اور پروگرام یہ کرنا ہے کہ پاکستان میں جو ہے یہ جو ملیٹنسی ہے، ایکسٹریمزم ہے، اس کے بارے میں پروگرام کرنا ہے، اس کو کیسے روکا جائے، تمام پارٹیز کو آن بورڈ کرنا ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ میرے سے یہ پروگرام اسلام آباد میں کروا لیں، میں نے کراچی نہیں جانا۔ انہوں نے کہا کیوں؟ میں نے کہا مجھے پتا ہے میں کراچی جاؤں گا وہاں پہ مجھ پہ اٹیک ہو جائے گا، تو میں نے اپنی مینجمنٹ سے کہا میں کراچی نہیں آؤں گا۔ انہوں نے کہا نہیں یہ وہ آپ کے علاوہ کوئی شو کر ہی نہیں سکتا۔ میں نے کہا جی میں نے کراچی نہیں آنا، میرے پہ حملہ ہو جائے گا۔ جس دن میں کراچی گیا 19 اپریل 2014، آپ دیکھیں میں نے اپنی طرف سے ہر قسم کی چلاکی کی۔ میں نے پہلے اپنی فلائٹ بک کروائی اسلام آباد کوئٹہ، تاکہ یہ سمجھے میں کوئٹہ جا رہا ہوں۔ لاسٹ منٹ پہ میں نے وہ فلائٹ کینسل کروا کے اسلام آباد کراچی کی فلائٹ لی۔ جب میں اسلام آباد ایئرپورٹ پہ گیا تو میں نے اپنے ڈرائیور سے کہا میں کوئٹہ جا رہا ہوں۔ میں چڑھ گیا کراچی کی فلائٹ پہ۔ وہاں پہ جب میں نے لینڈ کیا تو میں نے اپنی وائف کو میسج کیا کہ میں کراچی پہنچ گیا ہوں۔ اب میں جب اترا تو میں گاڑی میں بیٹھا، ابھی ہم ایئرپورٹ سے نکل رہے ہیں، تو میں نے جو اس شو کی جو پروڈیوسر تھی مریم چودھری، میں نے ان کو میسج کر دیا کہ میں پہنچ گیا ہوں۔ اور جیسے میں ایئرپورٹ سے باہر نکلا تو وہاں پہ ایک ناتا خان برج ہے، ایئرپورٹ کے پاس ہی ہے، وہاں سے جب گاڑی جو ہے وہ اس طرح جیسے ہی اس نے ٹرن کیا رائٹ کی طرف تو فائرنگ شروع ہو گئی۔ اب جب فائرنگ شروع ہوئی ہے تو جو میرا ڈرائیور تھا وہ آگے تھا اور اس کے ساتھ ایک گارڈ بیٹھا ہوا تھا۔ تو میں نے دیکھا جو ڈرائیور ہے وہ اس نے اپنے دونوں ہاتھ اس طرح چھوڑ دیے، جس طرح بندہ اوسان خطا نہیں ہو جاتے۔ تو میں نے اس کو کہا نہیں گاڑی بھگاؤ۔ اس نے دوبارہ سٹیئرنگ کو پکڑا اور اس نے ایکسیلیٹر پہ پاؤں رکھ دیا۔ اب گولیاں چل رہی ہیں اور میرے ذہن میں ذہنی طور پہ الرٹ تھا، میرے ذہن میں آیا کہ اب میرے پہ فائرنگ ہو رہی ہے، ادھر سے بھی شیشہ ٹوٹ گیا گاڑی کا، پیچھے سے بھی گاڑی کا شیشہ ٹوٹ گیا۔ اب اگر میں نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اگر میں گاڑی کی سیٹ پہ لیٹ گیا تو یہ گولیاں نیچے سے بھی آ رہی ہیں، تو یہ میری گولی سر میں لگ سکتی ہے۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ میں اسی پوزیشن میں رہوں، تاکہ گولیاں جو ہیں وہ میرے کندھے پہ لگ رہی ہیں۔ پہلی گولی میرے کندھے پہ لگی تو ایسا لگا کہ جیسے کوئی بہت
سوئی کسی نے مجھے چبو دیا. مجھے پتا تھا مجھے گولی لگ گئی ہے, کندھے میں لگ گئی ہے. دوسری گولی جو ہے یہ میری لوئر بیک پہ, یہ یہاں پہ لگی. اس کے بعد میری ٹانگ میں ادھر گولی لگ رہی ہے. میری ٹانگ میں جب ادھر سے گولی لگی, ادھر بھی مجھے گولی لگی, تو مجھے اب پتا چلا کہ یہ گولیاں صرف ادھر سے نہیں آ رہی ہیں, ادھر سے بھی آ رہی ہیں اور پیچھے سے بھی آ رہی ہیں. تو 3 سائڈ سے فائرنگ ہو رہی تھی. تو ڈرائیور جو ہے اللہ کا شکر ہے کہ اس کے اسان بحال تھے, اور وہ ٹریفک بہت زیادہ تھی. اب سارے لوگوں کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ گاڑی انڈر اٹیک ہے. ان کو نہیں پتا تھا گاڑی کے اندر کون ہے. اس پہ ادھر سے فائرنگ ہو رہی ہے, ادھر سے فائرنگ ہو رہی ہے. تو کراچی کے لوگ جو ہیں, اللہ ان کا بھلا کرے, انہوں نے میری گاڑی کو راستہ دینا شروع کر دیا, اپنی گاڑیاں ہٹانی شروع کر دی, اور ہماری گاڑی بھاگتی جا رہی ہے. اب مجھے گولیاں لگ چکی ہیں, تو میں نے ان کو بتایا گارڈ کو مجھے گولی لگ گئی ہے, تو گاڑی ہاسپٹل لے کے چلو. تو گارڈ نے اور ڈرائیور نے آپس میں مشورہ کیا. گارڈ بلوچ تھا, ڈرائیور پشتون تھا. وہ آپس میں مشورہ کر رہے ہیں. ڈرائیور نے کہا اس کو لیاقت میڈیکل ہاسپٹل میں لے جاتے ہیں, وہ قریب تھا. گارڈ نے کہا نہیں, ادھر نہ لے کے جاؤ, یہ ادھر بھی پیچھے آئیں گے. تو میں نے کہا آغا خان ہاسپٹل لے جاؤ. انہوں نے کہا صاحب وہ دور ہے. میں نے کہا نہیں, ادھر ہی چلو. تو جب ہم آغا خان ہاسپٹل کے بہت قریب پہنچ گئے, تو وہاں سے پھر دوبارہ گاڑی کو یو ٹرن لے کے واپس آنا تھا. وہاں تک وہ پیچھے آئے, اور آخری جو اس نے مجھے گولی ماری, وہ اس نے ادھر سے شیشہ ٹوٹ چکا تھا, تو مجھے وہ پسٹل نظر آیا. اس نے ہاتھ اندر کر کے 2 فائر کیے. تو ایک فائر جو ہے وہ یہ میرے پیٹ میں لگا. تو آپ وہ دیکھیں ابھی بھی اس کا جو نشان ہے, تو وہ بہت قریب سے فائر لگا ہوا ہے, اور وہ والی جو گولی ہے وہ ابھی تک میرے پیٹ کے اندر ہی ہے. تو وہ موت کے ساتھ ایک بڑا کلوز انکاؤنٹر تھا. بالکل موت میرے قریب کھڑی تھی. اور جب میں بالکل آغا خان کی ایمرجنسی میں پہنچ گیا, اور ادھر سے وہ ڈرائیور بھاگ کے آیا, اس نے جب دروازہ کھولا, تو اس وقت تک میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا رہا تھا. اور میں نے جب اپنی یہ ٹانگ اٹھا کے گاڑی سے باہر رکھنے کی کوشش کی, تو مجھے احساس ہوا کہ میری ٹانگ بے جان ہو چکی ہے. پھر میں نے اپنی دوسری ٹانگ کو ہلانے کی کوشش کی, تو وہ بھی بے جان ہو چکی تھی, کیونکہ دونوں ٹانگوں میں گولیاں لگی ہوئی تھیں. پھر میں نے اپنا یہ ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی, تو میرا یہ رائٹ ہینڈ یہ نہیں اٹھا, کیونکہ کندھے میں گولی لگی ہوئی تھی. تو پھر انہوں نے مجھے بڑی مشکل سے نکالا, اسٹریچر پہ ڈالا. بائی دا ٹائم جب میں ہاسپٹل کے اندر پہنچا, تو جو آخری کام مجھے یاد ہے جو میں نے کیا, وہ جو ڈاکٹر تھا, میں نے اس کو کہا میرا والیٹ نکال لیں اور میرا موبائل رکھ لیں, اور پھر میں بے ہوش ہو گیا. پین کیسی ہوتی ہے؟ ابھی بھی ہو رہی ہے. یہ والی جو میری سائڈ ہے, وہ جو میں آپ کو کہتا ہوں میں نے صوفے پہ نہیں بیٹھنا, تو وہ جب میں ذرا زیادہ بینڈ ہو کے بیٹھتا ہوں نا, جب تو یہ درد ہوتی ہے. تو اس لیے میں اس پوزیشن میں بیٹھتا ہوں, تاکہ یہ جگہ ہے نا, اس پہ پریشر نہ آئے. کیونکہ ایک گولی ادھر سے لگی تھی, ادھر سے نکلی تھی, تو اس نے میری جو نروز کو ڈیمیج کیا ہوا ہے, تو وہ ابھی تک ریکور نہیں ہوئی ہیں. تو اس کی وجہ سے جو میری جو لیفٹ سائڈ ہے, یہ جو میری ٹانگ ہے, یہ ریڈیوس ہو گئی, یہ چھوٹی ہے. آپ کو نظر نہیں آئے گی, یہ ٹانگ نارمل ہے, یہ چھوٹی ہو گئی ہوئی ہے, یہ شرنک ہو گئی ہوئی ہے.